مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، سید ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مصلبی ابن جندی در حلتا ماہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروت الوثقی سید الاوصیاء رکن اسد الزاہدین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین نور اللہ عین اللہ اذن اللہ باب اللہ جنب اللہ وجہ اللہ صد اللہ من غالب جان ام علی ابن ابی طالب۔ ایاک نعبد وایاک نستعین واہل البیت طیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ الصدیقۃ الکبریٰ لراضیۃ المرضیہ ام الکتاب ام الحسنین ام المحسن ام القرآن ام ابیہا لفاطمۃ الزہراء صلوات اللہ یا دائم اجمعین۔ اما بعد قال سبحان فی قرآن المجید و فرقان الحمید۔ سلامتی امام زمانہ کے لیے بلند کیجیے گا۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیان وحافظان وقائدان وناصران ودلیلان علینا أن تسكنه وارزقه الطوبان وتمتعه فيها دعا ہے سلطان کربلا سے، شہنشاہ نجف سے، وارث حسین سے، وارث کربلا سے، جناب سیدہ سے، میرے قائم امام سے، یا میرے مولا یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے مولا یہ آخری سانس تک صراط مستقیم یعنی علی ولی اللہ پر قائم و دائم رہے۔ یا میرے مولا ہم جب تک زندہ ہیں اسی طرح آخری سانس تک علی علی حسین حسین کے ہم میں مشغول رہے۔ یا میرے مولا قبر کی پہلی رات تمام عاشقان کو دیدار علی اور دیدار حسین نصیب عطا فرمانا۔ معصومین کی جتنی بھی زیارات ہیں مجھ سمیت تمام عاشقان حسین کو بار بار کربلا سمیت جتنے بھی زیارات ہیں یہ شرف عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں، خصوصاً اس برس اربعین پہ جن لوگوں کے دل تڑپ رہے ہیں۔ یا میرے مولا ان تڑپتے ہوئے دلوں کی تو حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یا میرے مولا معجزانہ طور پہ اربعین پہ ہم تمام کو در حسین کے دیدار نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جب تک زندہ ہے اسی طرح آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے۔ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اٹھ نہیں نہ پائے کہ ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا۔ ان کی دلوں میں جو حاجات ہے بصدقہ حسین تمام حاجات قبول و منظور عطا فرمانا۔ جو بیمار ہے سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، بی بی سغرا کی بیماری کے صدقے میں تمام کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ بیماریوں کی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتی، میرے دل میں تمام لوگ موجود ہیں۔ یا میرے مولا جن جن لوگوں نے مجھے بیماری
की दुआ के लिए कहा है। इम्तिहानी सलाम सैयद सज्जाद के सदक़े में, जुदाई शहजादा अली अकबर जनाब सुगरा के सदक़े में तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमाना। मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट शादमान अरशद जो कि बीमार है, या मेरे मौला जवानी अली अकबर के सदक़े में उसको जल्द से शिफाए कुल्ली नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जो बेरोज़गार है, जवानी अकबर और जवानी कासिम के सदक़े में तमाम को शानदार से शानदार रोज़गार नसीब अता फरमाना। जिन बहनों के घर आबाद हैं तेरे शुक्रगुजार है, जिनकी नहीं आबाद जनाब कुब्रा और सकीना के सदक़े में तमाम को अली अली करने वाला जल्द जल्द नसीब अता फरमाना। जिन गोदियों में औलाद है वो तेरी अता है, जिनमें नहीं है शहजादी सकीना का और शहजादे अली असगर का सदका अता करके मातमी बेटा बेटी उनको नसीब अता फरमाना। जिनके घर हैं जनाब सैयदा के सदक़े में वो तेरे शुक्रगुजार है, और जिनके नहीं है जनाब सैयदा के उजड़े घर के सदक़े में शानदार से शानदार घर तमाम को नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जिन्होंने इम्तिहानात दिए हैं या इम्तिहानात देने वाले हैं, इम्तिहान सकीना के सदक़े में, इम्तिहान हुसैन के सदक़े में तमाम को शानदार से शानदार कामयाबियाँ नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला वक्त के कायम इमाम का जल्द जल्द ज़हूर अता फरमाना। हम इनके नेक और ख़ास बंदों में तू शुमार अता फरमाना। मेरे अजीज़ क़िबला उस्ताद अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी और क़िबला अल्लामा अली वजहत बलोच को या मेरे मौला हमेशा सलामत रखना। हम के जितने भी दुश्मन हैं तमाम दुश्मनों की साजिशों को तू नाकाम करना। उनके इल्म और मार्फत में तू मज़ीद इजाफा अता फरमाना। जो दुआ मुझसे रह गई हो ये कनीज़ आप लोगों से माफ़ी मांगती है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दुआओं को कहा है वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। फिर दुआ करूँगी, हाथ उठा के दुआ करूँगी। मजमा जो मौजूद है या जिन लोगों ने मुझे दुआओं का कहा है तमाम की हाजत बज़िक्र हुसैन बज़िक्र गाज़ी कबूल व मंजूर अता फरमाना। चूँकि 2-3 दिन से आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीकर और माइक का कभी क्या मसला होता था, कभी क्या मसला होता था, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पुप्पो रोज़ीना आंटी का और अपने अंकल माबिद अंकल का, जिन्होंने हदिया कर लिया है नया स्पीकर, नया माइक इस इमाम बारगाह के लिए। दुआगू हूँ मैं अपनी पुप्पो के लिए और पुप्पा के लिए कि या मेरे मौला जो उन्होंने हदिया किया इसको अपनी बारगाह दरगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाना। इसके सदक़े में इनके जो भी मुश्किलात हैं इनकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील अता फरमाना। या मेरे मौला जनाब सैयदा के उजड़े घर के सदक़े में इनको इतना शानदार घर अता फरमाना कि ये सारा मजमा बुला के वहाँ पे ये ज़िक्र हुसैन कर सके। या मेरे मौला इनके दिल में जो हाजात है या इनकी जो बेटी है मलिहा, या मेरे मौला उनको शिफाई कुल्ली नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला इनके दिल में, इनके शौहर के दिल में मज़ीद मवद्दत अहले बैत पैदा करना। एक सूरह फातिहा अपने अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ दीजिएगा बुलंद आवाज़ दुरूद के साथ। या मेरे मौला ये जो लंगर लेकर आते हैं, जो खिदमत करते हैं, इसको अपनी बारगाह दरगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाना। इनके रिस्क में मज़ीद वसवसे अता फरमाना, इनके रोज़गार में मज़ीद तरक्कियात अता फरमाना। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जाए। 4 मुहर्रम को मैंने यहाँ पढ़ा था मादर अब्बास, याद होगा सबको। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने तमाम मजमे का कि जब मैंने मिंबर यहाँ छोड़ा तो हर बंदे ने अलग अलग आके मुझे कहा कि आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आज हमें बहुत सारा यहाँ इल्म हासिल हुआ, हमें नहीं पता था कि बीबी उम्मुल बनीन कौन थी, कहाँ से थी, कब आई। मैं इस घर की ख़ाक हूँ, मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ यहाँ हर बंदे का कि हर बंदे ने यहाँ पे आके अलग अलग मुझे कहा है। मैंने उस खिताबत के आखिर में पढ़ा था आमद अब्बास। आमद अब्बास मेरी खिताबत का निचोड़ था, और जब मैंने मिंबर छोड़ा तो मुझे मेरी पप्पा ने कहा कि जब तूने यहाँ आमद अब्बास पढ़ा मेरा दिल था कि आमद अब्बास साहब 6 मुहर्रम को यानी गाज़ी अब्बास के दिन पढ़ लेगी। लिहाजा मैंने अपना मौजू आज वहीं से कंटिन्यू किया है, वहीं से मैंने आगे किया है। मैंने पहले आमद अब्बास पढ़ना है और फिर जब तक मैं इस मिंबर पे नौकरी हुसैन करूँगी मैं यहाँ पे गाज़ी को ही पढ़ती जाऊँगी। बस सवाल ये है मजमे ने मेरे साथ रहना है जिस दिन उस दिन मेरे साथ था। पहले मैंने चेहरे देखने हैं और उसके बाद मैंने अपने मौजू का इंतखाब करना है। चेहरे कैसे देखते हैं कि जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, जिनके अली के जिक्र से चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, और इनको तो जाए नमाज भी करती नहीं कबूल जो बदनसीब फर्शे अज़ा से बिछड़ गए। ना 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 हाँ तो चैन है दुरूद पढ़ दे बाबा से बुलंद।
صحرا پر قدم رکھا میں ہر آدھی رات تک عبادت کرتی تھی. ایک رات میں عبادت کر رہی تھی, حجرے سے علی کی آواز آئی, فاطمہ آج ساری رات تو نے عبادت کرنی ہے. فاطمہ کہتی ہے حکم امام تھا اس لیے میں ساری رات عبادت میں مشغول رہی. بیوی کہتی ہے میرے ہاں ولادت کی کوئی آثار نہیں تھے. بیوی کہتی ہے میرے ہاں ولادت کا کوئی خدشہ نہیں تھا. اب جو کہتے ہیں عباس سید نہیں ہے, عباس معصوم نہیں ہے, آؤ میں بتاؤں عباس کیسے سید ہے اور کیسے معصوم ہے. بیوی کہتی ہے ساری رات میں عبادت میں مشغول رہی. علی نے کہا تاکیبات تجھے میں بتاؤں گا, عبادت تم نے کرنا ہے. علی نے تاکیبات بتانا شروع کر دی. علی کی آواز آئی فاطمہ تو یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے. فاطمہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا. علی کی آواز آئی فاطمہ اپنی آنکھیں بند کر لے. فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی. فاطمہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی میرے کمرے میں چاروں طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا. جیسے ہی نور آیا باہر سے علی کی آواز آئی فاطمہ تسبیح تبدیل کر لے. میں نے تسبیح تبدیل کر لیا. فاطمہ نے تسبیح تبدیل کر لی, آسمان کی طرف نگاہ ڈالا. کہتی ہے جب میں نے آسمان دیکھا حجرے کا کوئی چھت نہیں تھا. مجھے دوزخ بھی دکھائی دے رہا تھا, مجھے جنت بھی دکھائی دے رہا تھا, مجھے حور و ملک بھی دکھائی دے رہے تھے. فاطمہ کہتی ہے علی کی آواز آئی فاطمہ تسبیح تبدیل کر لے. میں نے تسبیح تبدیل کر لی. میرا جسم کانپنے لگا. فاطمہ کہتی ہے کانپتے کانپتے میرا تسبیح مکمل ہوا. علی کی آواز آئی فاطمہ آنکھیں کھولے. بیوی کہتی ہے یہاں آنکھیں کھولی, یہاں تسبیح مکمل ہوا, یہاں گود میں عباس مکمل ہوا. یہاں گود میں عباس مکمل ہو. علی نے عباس کو گود میں اٹھایا. عباس کی آنکھیں چومے, عباس کے کان چومے, عباس کے بازو چومے, عباس کے پاؤں چومے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا بابا یہ آپ سب کچھ قاضی کا کیوں چوم رہے؟ علی کہتے ہیں نام تو جناب سیدہ نے منتخب کیا. آنکھ اس لیے چوما تاکہ حق دیکھ سکے, کان اس لیے چوما تاکہ حق بول سکے, پاؤں اس لیے چوما تاکہ حق کی طرف جا سکے, ہاتھ اس لیے چوما تاکہ حق کے لیے لڑ سکے. اور غازی جب عباس 11 سال کی عمر میں آئے تو 11 سال تک کی عمر میں میرے غازی کی تربیت میرے مولا علی نے خود. اب ہے صفین کا مقام. صفین اس منبر سے 2 بار پہلے شاید میں بھی پڑھ چکی ہوں اور میری بہن بھی پڑھ چکی, لیکن ذرا مختلف انداز میں تبدیل کر کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں. صفین کا مقام ہے میرا اور آپ کے امیر المومنین مصلی پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں اور تسبیح خدا کر رہے ہیں. مطمئن ہے, چہرے پر کوئی خوف نہیں. دوسری طرف غلیظ خیمے میں غریب شام یعنی معاویہ جس کو دنیا امیر شام کہتی ہے اور میں غریب شام کہتی ہوں, وہ خوف و ہراس کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لڑنا ہے تو میں نے آج علی سے لڑنا ہے. اب دنیا عالم میں جتنی بھی آج تک غیر شیعہ ہے سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ علی نے لڑی, جنگ صفین علی نے لڑی ہے. علی نے ہرگز یہ جنگ نہیں لڑی. ہاں جنگ تھا مابین معاویہ اور علی کے درمیان, یہ جنگ تھا علی اور معاویہ کے درمیان. معاویہ نے علی سے کہا تمام تر حکومت میرے ہاتھ میں دے دو. علی نے جب انکار کر دیا تو صفین کے میدان میں دونوں میں جنگ کا آغاز ہوا. اب یہاں غلیظ خیمے میں غلیظ غریب شام بیٹھا ہوا ہے اور گھبرا گھبرا کے کہتا ہے نہ جانے آج کیا ہوگا. اب جو 1.5 لاکھ کا لشکر ہے غریب شام کے ساتھ وہ کہتے ہیں گھبرائے نہیں, ہم 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, ہمارا مسلمان مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتا ہے غریب شام کیا کہتا ہے بس اور تو مجھے کوئی فکر نہیں, بس دعا یہ کرتا ہوں آج جنگ علی نہ لڑے, آج جنگ علی نہ لڑے. اتنا کہنا تھا جو مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا علی مسکرا کے کہتا ہے جا معاویہ آج تو چاہتا ہے کہ میں علی نہ لڑوں تو آج میں تجھ پر بھی کریمی کر دیتا ہوں, میں علی آج خود نہیں لڑتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اتنا کہنا تھا. علی آئے خیمے میں, جنگ کا آغاز ہوا. علی نے اپنے صحابی مالک اشتر کو جنگ کی طرف بھیجا. اب مالک اشتر آئے ہیں حملہ
ڈرتے تو اس سے بھی سب تھے. اب تمام لوگ خوف ہراس میں بیٹھے ہیں. یہاں مالک اشتر نے لڑنا شروع کر دیا. لڑتے لڑتے جب غریب شام کے قافلے نے دیکھا, لشکر نے دیکھا کہ ہم تو علی کے شاگرد سے بھی جیت نہیں سکتے, غریب شام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, یہ ماجرا کیا ہے, ہم تو ہار رہے ہیں. اب غریب شام کہتا ہے قرآن کو نیزوں پر اٹھاؤ, قرآن کو نیزوں پر اٹھاؤ گے نا تو عزت قرآن کی خاطر علی کا لشکر چھپ کر جائے گا. اب تمام کے تمام نے قرآنوں کو نیزے پر اٹھانا شروع کر دیا. یہاں قرآن نیزے پر آیا, یہاں مالک اشتر نے تلوار نیام میں واپس رکھ دی اور علی کی طرف واپس آئے. علی کہتا ہے مالک آج کیوں نہیں لڑے؟ کہا مولا قرآن نیزے پر رکھا تھا, عزت قرآن کی خاطر جنگ چھوڑ کر واپس آیا ہوں. عید اللہ کے چہرے پر جلال آیا. جلال میں آ کے کہتا ہے جا مالک لڑ رہے, آج قرآن وہ نہیں, آج سارا کا سارا قرآن میں. نا 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 مجمع کیوں سو رہا ہے, آج تو زندہ رہے. آج سارا کا سارا قرآن میں. علی خیمے میں آئے. 18 بیٹے علی کے خیمے میں موجود ہیں. درود پڑھ دے بابا سے بلند. 18 کے 18 بیٹے خیمے میں موجود ہیں اور علی نے تمام کے تمام کو چھوڑ کے 11 سالہ عباس کی طرف نگاہ ڈالی. ماشاءاللہ. عباس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. اب یوں آسان کر دوں جملہ کہ بڑے علی نے چھوٹے علی کو بڑے علی نے چھوٹے علی کو ہاتھوں سے اٹھایا, ماتھے کو چھوما اور کیا بولا؟ بولا اے ہو بہو مرتضیٰ, اے ہو بہو مرتضیٰ, آج مثل مصطفیٰ کو مثل مرتضیٰ کی ضرورت ہے. آج مثل مصطفیٰ کو مثل مرتضیٰ کی ضرورت ہے. مثل مصطفیٰ ہے میرے اور آپ کے بادشاہ علی, مثل مرتضیٰ ہے غازی عباس. عباس کہتا ہے بابا حکم کرے. کہا عباس تو نے صفین کے میدان میں لڑنا ہے. بابا ٹھیک ہے. عباس کیا چاہیے؟ بابا نہ گھوڑا چاہیے, نہ تلوار چاہیے, نہ نیزہ چاہیے, نہ لشکر چاہیے. عباس کیا چاہیے؟ بابا آپ کا حکم چاہیے, بھائی حسین کی رضامندی چاہیے. مل گیا عباس تجھے دونوں چیزیں, جاؤ. اب عباس جیسے ہی جانے لگے, علی پوچھتے ہیں عباس 1.5 لاکھ کو ختم کرنے میں وقت کتنا لگے گا تمہارا؟ مسکرا کے عباس نے بابا کے نالین پر قدم رکھا. بابا کے نالین کو چھومنے کے بعد کہا بابا میں سرا کو پلٹوں گا, میں منا کو الٹوں گا, لشکر کو چھیلتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا. یہاں آپ کے منکر کا پہلا سرا بھی ہوا میں ہوگا. میں نے ابھی میں نے پہلا سر آپ کے منکر کا اوپر ہوگا, آخری گردن یہاں عباس نے اڑایا ہو. ٹھیک ہے. اب عباس کی تیاری کا وقت آیا. میں بتاؤں گی اپنے خطابت کے نچوڑ میں کہ عباس نے کیسے میمنہ کو پلٹا, کیسے میسرہ کو پلٹا اور قلبی لشکر کو چیرتا ہوا آخری اور پہلے کو کیسے ختم کیا. اب علی عباس کو خیمے میں لے کر گئے, اپنا امامہ عباس کو پہنایا, اپنا ابا عباس کو پہنایا, اپنی قبا عباس کو پہنائی, اپنی نالین عباس کو پہنائی. عباس تیار ہو گئے. جیسے ہی عباس باہر نکلے تمام کے تمام لوگ عباس کو دیکھ رہے ہیں, پھر علی کو دیکھ رہے ہیں, پھر عباس کو دیکھ رہے ہیں, پھر علی کو دیکھ رہے ہیں. اوپر سے حوروں نانا صبر, اوپر سے حوروں کی آواز آئی, یا اللہ یہ ماجرا کون سا ہے؟ آج تو سمجھ نہیں آ رہی. بڑا علی کون سا ہے, چھوٹا علی کون سا ہے؟ آپ سلامت رکھیں. حسین کی ماں کو سواری حسین نصیب عطا. کیا کہا؟ آج تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. چھوٹا علی کون سا ہے, بڑا علی کون سا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. عباس کو علی نے گھوڑے پر سوار کیا. اب تبدیل کرتی ہوں جملہ, ید اللہ کے ہاتھوں نے مثل مرتضیٰ کو گھوڑے پر سوار کیا. ید اللہ کے ہاتھوں نے مثل
جنگ لڑنے جا رہا ہے. اب 1.5 لاکھ کے لشکر میں ظاہری عمر کا 11 سال کی عمر میں عباس آئے ہیں 1.5 لاکھ کی لشکر کے ساتھ. ہر کوئی بول رہا یہ ہے کون, یہ بچہ ہے کون, یہ بچہ ہم سے کیسے لڑے گا. اب 1.5 لاکھ کے لشکر میں ایک پہلوان قریب نامی پہلوان نے ہمت کی اور آگے آ کے بولا اے بچہ تو کون ہے. اب میں نے 4 محرم کو بتایا تھا کہ عرب کے جو قبیلے کے لوگ تھے جب وہ لڑتے تھے تو لڑنے سے پہلے وہ رچ پڑھتے تھے. رچ کیا پڑھتے تھے؟ باپ کون ہے, ماں کون ہے, قبیلہ کیا ہے, خاندان کیا ہے, دادا کیا, یہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی. اب جب عباس نے قریب سے کہا نا زیادہ نہ ہو, بس اپنا رجس پڑھ لے. اب قریب کو پتا تو تھا نہیں وہ کس قبیلے سے ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا دادا کون ہے, اسے کچھ پتا تو تھا نہیں. لہٰذا وہ عباس کو ڈرانے کے لیے کچھ یوں بولا میں عرب کا بہت بڑا پہلوان, میرے ہاتھوں سے 1000 کا لشکر ہار گیا تھا. عرب کی مائیں میرا نام لے لے کر بچوں کو ڈراتے ہیں. اب قریب کو لگا کہ میں یہ بولوں گا تو عباس ڈر جائے گا. یہاں عین علی, یہاں ید علی, یہاں لسان علی, بول رہا ہے آگے بولو. اور کیا بولنا ہے؟ وہ کہتا ہے آگے کچھ نہیں بولنا, بس تو اپنا رزق پڑھ لے. اب عباس نے رزق پڑھنا شروع کر دیا. عباس کہتا ہے میں وہ ہوں جس کا نام ملکہ تطہیر نے رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ میں خاص دعا ہوں فاطمہ الزہرا کی. میں وہ ہوں کہ جس کے نانا کو حزام کہا جاتا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کے دادا کا نام ابو طالب ہے. میں وہ ہوں کہ جس کے بھائی حسنین ہے. اور میں وہ ہوں کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے. اب علی کا نام آیا, قریب کانپنے لگا. کانپتے کانپتے کہتا ہے تو علی کا بیٹا ہے؟ ہاں میں علی کا بیٹا. کہا علی کا بیٹا ہے, پہلی بار آیا ہے؟ ہاں پہلی بار آیا. پہلی بار کیوں آیا؟ کہا پہلے اس نے کبھی چھوڑا نہیں اس لیے. اچھا پہلی بار آیا ہو, جنگ لڑنے آئے ہو؟ ہاں جنگ لڑنے آیا ہو. اچھا اب قریب نے دیکھا شکل علی جیسا, انداز علی جیسا, بولنے کا اسٹائل علی جیسا, ہو بہو علی لگتا ہے. اب قریب سوچ میں پڑ گیا جو بچہ ہو بہو علی لگتا ہے کیا وہ لڑتا بھی علی جیسا ہوگا؟ لیکن کانپتے کانپتے کہتا ہے عباس وار کر. کہا تجھے نہیں پتا ہاشمی خاندان کا یہ دستور ہے, یہ رواج ہے, وہ پہلا وار نہیں کرتے, دشمن کو اجازت دیتے ہیں. جا قریب تو وار کر لے. اب کانپتے کانپتے اپنی پوری طاقت کو اپنے ہاتھ میں لا کر قریب نے پہلا وار کیا. یہاں وار کیا, یہاں عباس نے قریب کا ہاتھ پکڑا, جلالی آنکھیں اپنے قریب کی آنکھوں میں ڈالی. آنکھوں کی جلالت اتنی زیادہ تھی قریب کانپنے لگا, ہاتھ سے تلوار گیا. تلوار کہتے ہی قریب بھاگنے لگا. اب جب کانپتے کانپتے قریب بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے عباس نے گریبان سے پکڑ کے کہا بھاگتے کیسے ہو؟ وہ 1000 کے لشکر کو جو مارا تھا کیا 11 سال تمہارا نام تو مائی بچوں کو لے کر ڈراتی ہے, تو 11 سالہ بچے کو نہیں ڈرا سکتا. کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جینے بھی نہیں دیتے ہو, جانے بھی نہیں دیتے ہو, کیا خیال ہے؟ عباس کہتا ہے چپ کر جا, آج تیری مرنے خاطر آیا. بس اتنا کہنا تھا. اب عباس نے اپنا وار کیا. میں نے جملہ بولا ہے, جو سمجھ جائے وہ بولے ضرور. اب عباس نے یہاں قریب پر ایک ہی تلوار میں وار کیا, اور جیسے ہی عباس نے وار کیا 7 قدم عباس پیچھے چلا گیا. 7 قدم عباس پیچھے گیا. قریب کہتا ہے ڈر کیوں رہے ہو؟ تم تو ایک ہی وار سے ڈر گئے ہو. وہ کہتا ہے میں ڈرا نہیں ہوں, ذرا تو بھی ہل لے.
सर का पता नहीं चला। अब हर कोई भाग रहा है, दाएं भाग रहा है, पीछे अब्बास तो नहीं, बाएं भाग रहा है, पीछे अब्बास तो नहीं, शुमाल गया, पीछे अब्बास तो नहीं, जुनूब गया, पीछे अब्बास तो नहीं, मशरिक गया, पीछे अब्बास तो नहीं, मगरिब गया, पीछे अब्बास तो नहीं। अब हर तरफ अब्बास 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 की आवाजें आ रही थी। इतना कहना था, दूर खड़ा मेरा बादशाह अली मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराने के बाद कहता है, मालिक आज मैं समझा जब मैं लड़ता था मोहम्मद क्यों मुस्कुराता था। क्यों मुस्कुराता था? कहा आज जिस तरह मुझे खुशी मिल रही है अब्बास को लड़ते हुए, 80 जंग जब मैंने लड़े थे दूर करा मोहम्मद को भी इसी तरह खुशी मिलती थी। अब अब्बास लड़ रहा है और अली मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ ऐनुल्लाह ने जिब्रील को आते हुए देखा। जैसे ही जिब्रील आया, जिब्रील अब्बास की तरफ जा रहा था। अली कहता है, जिब्रील रुक, जा कहाँ रहा है? कहा अब्बास को रोक ले जा रहा हूँ हुक्म इलाही से। कहता है ख्याल करना अब्बास के करीब न जाना वरना आज तेरे पर भी खा चलेगा। कहा मौला आपको भी तो इसी तरह हर जंग में मैं रोकता था हुक्म इलाही से। कहा वो मैं तो जो शागिर्दी का लिहाज करके तुझे छोड़ देता था, आज अब्बास इतने जलाल में है उसके सामने जो भी आए वो पूरी दुनिया को फना कर देगा। जिब्रील कहता है, मौला किसी तरीके से तो अब्बास को रोकना है। कहा अब्बास को सिर्फ मैं रोक सकता। अब अली टहल टहल के सफीन के मकाम पे गए। अब मैंने कहा था ना, अब्बास ने क्या कहा था, मैं मना को पलटूंगा, मैं सरा को उल्टूंगा। कल भी लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सफ में जाके अभी पहला गर्दन हवा में होगा, आखिरी गर्दन आपका यहाँ मैं उड़ा दूँ। कैसे? अब मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, समझ आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ये कनीज हाजिर है। आज मैं आपको पेन कॉपी पर ये चीज़ समझा दूंगी। ये जो कैपिटल ई होता है, अरब के कबीले का जब जंग होता है, ये कैपिटल ई की तरह खड़े होते हैं। ये होता था सफ़े लश्कर, ये था मैमना और ये था मैसर। दरमियान में होता था खलबे लश्कर, यानी दाएं तरफ एक लश्कर, बाएं तरफ एक लश्कर। खलबे लश्कर यानी खल्ब दरमियान, और ये होता था सफ़े लश्कर। अब्बास कहता है, मैं मैमना को यूं पलटूंगा, मैसरा को उल्टूंगा, खलबे लश्कर को चीरता हुआ ये सफ़े आखिर में जब मैं पहुंच जाऊंगा। अब ये है मेरा हाथ, कहाँ तक जा रहा है मैं मुश्किल शायद ये यहाँ तक जा रहा है जो कि सिर्फ इसको कश्माला टच कर सकता। इतना ही होगा मेरे ख्याल में अब्बास का तलवार। अब अगर अब्बास तलवार चला रहे हैं आगे से, तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं वही लोग किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुड़ के पीछे देखा, अली ने यदुल्लाह वाले हाथों से यदि अली के बाजू को पकड़ा। यहाँ पकड़ना था, अब्बास बाबा के सालों में बैठ गया, नालैन छुआ। अब्बास ने अब्बास को पकड़ा है, यहाँ अली ने उठाया, माथा छुआ, एक निगाह अब्बास पे, एक निगाह मुनकिरीन पे, एक निगाह अब्बास पे, एक निगाह मुनकिरीन ने। अब जब मुनकिरीन ने बैक वक्त दो अली देख लिया,
سفینے میں عباس نے یوں تیغ چلائی، ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے، ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے۔ اب کیا کہا، بیڑا غرق ہو گیا ہم سے، ایک علی نہیں برداشت ہوتا تھا، یہ دو کہاں سے آ گئے، اب نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نہ باپ دیکھا نہ بھائی دیکھا، نہ بانجا دیکھا نہ بھتیجا دیکھا، نہ گھوڑے دیکھے نہ اونٹ دیکھے، سب کچھ چھوڑ کے ہر بندہ بھاگتا ہوا کہہ رہا تھا، بھاگو دو علی آ گئے ہیں، دو علی آ گئے ہیں۔ اب علی نے عباس کے ماتھے کو چوما اور میری خطابت کا نچوڑ، باخدا جو جملہ اب بولنے لگی، اب تک جنہوں نے بولا ہے میں سلامت چاہتی ہوں لوگوں، خدا ان سب کو آباد رکھے، لیکن اب میری کوشش ہے کہ ہر بندہ بولے جو جملہ میں بولنے لگی ہوں، بہت ہی مشکل جملہ تھا، بہت ہی کوشش کیا ہے اس کو آسان الفاظ میں تبدیل کرنے۔ اب جب علی عباس کے سامنے آئے، میں کہتی ہوں اگر یہ جملہ کسی مومن کے جگر پر اس کے لہو سے بھی لکھا جائے تو میرے خیال میں اس کا جگر بھی نور کا بن جائے گا۔ علی نے عباس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، عین اللہ نے عین علی کے ماتھے کو چھوا، تمام کائنات میں خاموشی چھا گئی، حوروں نے اپنی مسندیں چھوڑ، ملائکہ نے اپنی تصویر روک دی، سوا لاکھ انبیاء نے حاضر علی کو دیکھنا شروع کر دیا، یہاں لسان اللہ کے لب ہلے، لب میں جنبش پیدا ہو گئی، علی کہتا ہے اے عباس تجھے پتا ہے آج تک مجھ علی کو کوئی حسرت نہیں پیدا، آج تک مجھ علی کے دل میں کوئی حسرت پیدا نہیں ہوئی۔ کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا لیکن آج واللہ باخدا مجھ علی ابن ابی طالب کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو گئی۔ کہا بابا ایسی کیا حسرت؟ کہا عباس تجھے پتا ہے میں وسیع رسول بنا، میں زوجی بطول بنا، میں حسنین کا بابا بنا، میں ولی اللہ بنا، میں عین اللہ بنا، میں نور اللہ بنا، میں وجہ اللہ بنا، میں جند اللہ بنا، میں باب اللہ بنا، میں اسد اللہ بنا، میں علی ایک انگلی میں تمام کائنات کو چلانے والا، میں علی ایک انگلی میں تمام کائنات کو رزق دینے والا، میں علی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا، میں علی بیماریوں کو شفا دینے والا، میں علی لوگوں کی میں علی بڑے صراط پہ جنت میں لے جانے والا، میں علی دوزخ میں منکروں کو ڈالنے والا۔ اب علی کہتا ہے میں وہ ہوں جو میں سب کر سکتا ہوں، علی عزت دے سکتا ہے، علی ذلت دے سکتا ہے۔ مجھ علی نے فتح خیبر جیتا، مجھ علی نے خندق جیتا، میں علی نے بدر جیتا، مجھ علی نے احد جیتا، میں نے 80 کے 80 جنگیں لڑی، میرے ذوالفقار منکرین کے شجرے دیکھ دیکھ کر مارتا ہے، میرے ذوالفقار نے شجرے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو بچایا ہے، مجھ علی نے آج تک اتنا کچھ کیا لیکن دل میں کوئی حسرت پیدا نہیں ہوئی۔ آج عباس تجھے دیکھے میرے دل میں یہ حسرت ہے، کاش میں علی نہیں میں حسین کی ماں کوئی دکھ نہ دے سوائے ہمیں حسین۔ مجھ علی کے دل میں آج یہ حسرت آ گئی، کاش میں عباس کو، اور آج میرے مصائب کا موضوع یہی عباس۔ واللہ واہ خدا 3 سال بعد عباس کے مصائب پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں عباس کے مصائب نہیں پڑھ سکتی۔ میں کہتی ہوں میں عباس کے مصائب پڑھوں اور ممبر پہ مجھے موت ہو جائے، کیونکہ عباس کے مصائب پتھر ہے وہ آنکھ جو عباس کے مصائب سنے اور آنکھ میں آنسو نہ۔ میں 3 سال سے 6 محرم کو یہاں ممبر پہ اسی لیے نہیں آتی کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں عباس کے مصائب، میں نے شہادت نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر شہادت پڑھی یا میں مر جاؤں گی یا کسی کا جگر پڑ جائے،
خدا مجھے حوصلہ دے کہ میں عباس کے مصائب پڑھ سکوں، اور آپ کو حوصلہ دے کہ آپ عباس کے مصائب سن سکیں۔ عباس کے مصائب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جانتے ہو کہ صفین کے میدان میں 1.5 لاکھ کے لشکر میں، غریب شام یعنی معاویہ کے لشکر میں جب جنگ ختم ہوا تو علی کی قید میں آ جنگ ہوئی، جو مارے گئے وہ مارے گئے، جو پکڑے گئے ان کو علی نے قید میں ڈال دی، اور یہ شمر بھی علی ابن ابی طالب کی قید میں تھا۔ حسنین روز جب نماز پڑھنے جاتے تھے نا، یہ شمر روز ان کو قید کے دروازے سے دیکھتا تھا۔ ایک دن جب یہ حسنین گزر رہے تھے، شمر ملعون نے حسین کو آواز دے کے کہا، حسین میں نے سنا ہے تو بڑا کریم ہے۔ حسین کہتا ہے سچ سن۔ کہا اپنے بابا علی سے کہہ کے مجھ پہ کریمی کر کے مجھے رہائی دلوا دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ حسین تھا کریم، حسین علی کے پاس آیا اور حسین نے بابا سے اجازت لینے کے لیے کہا، بابا شمر ملعون کو رہائی دے۔ یہاں بابا نے اجازت دے دی، یہاں شمر کے پاس حسین آیا، دروازہ کھول کے شمر کو رہائی دی، اور شمر کہتا ہے واقعی حسین تو بہت کریم۔ جاتے ہوئے حسین نے شمر کو روکا اور کہا، رک جا، تو نے کہا نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ان میں 4 سالہ کی کوئی بچی بھی ہے تیری؟ ہاں میری 4 سالہ کی ایک بچی بھی۔ حسین نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بالیاں نکالی، بالیاں شمر کو دے کے کہا، یہ اپنی بیٹی کو میری طرف سے تحفہ دے دینا، اور اس تحفے کو یاد رکھ کے کبھی کسی یتیمہ کے کانوں سے بالیاں نہ کھینچنا۔ عباس چھوٹا تھا، زینب انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھا رہے تھے۔ علی اندر آئے، کہا زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہوں؟ کہا نہیں بابا، غازی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں، غازی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں۔ زینب نے غازی کو چلنا سکھایا، حسین نے غازی کی تربیت کی۔ فاطمہ کی اولاد غازی سے بہت پیار کرتے تھے۔ سارا دن غازی کبھی زینب کی گود میں، کبھی کلثوم کی گود میں، کبھی حسن کے زانوں پر، کبھی حسین کی غانوں پر، سارا دن وہ حجرے میں رہتا تھا زہرا کا، اور جو جو امی اولاد زہرا کرتی وہ عباس سیکھتا جاتا تھا۔ عباس جب بڑا ہوا نا، حسین مصلی پر بیٹھے ہیں، حسین مصلی پہ بیٹھ کے عباس کو آواز دی، عباس میرے پاس آ جاؤ۔ دوڑ کے عباس تمام کام چھوڑ کے حسین کے قریب آیا، حسین نے عباس کے بازو چومے، کہا خدا تمہارے بازو سلامت رکھے، خدا تمہارے بازو سلامت رکھے۔ پھر عباس کے بھائی حسین نے رونا شروع کر دیا، بھیا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا آج آواز تھی، سب چھوڑ کے حسین کے پاس آیا، ایک وقت ایسے ہوگا تنہا حسین آواز دے گا، عباس تو تب نہیں آئے گا۔ عباس نے یہ سنا، کہا مولا ایسے کیسے ہو سکتا؟ 3 راتیں عباس سویا نہیں ہے جب سنا کہ میں عباس حسین کے لیے پہنچ نہیں سکوں گا۔ تیسری رات جناب فضا عالیہ کے پاس گئی، کہتی ہے بی بی 3 راتوں سے عباس سویا نہیں ہے۔ کہا سویا کیوں نہیں ہے؟ کہا خبر نہیں ہے، آنکھیں سرخ ہے، حسین جہاں جاتا ہے پیچھے پیچھے عباس جاتا ہے، حسین گھر آتا ہے عباس دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عباس کو عالیہ نے بلایا، بی بی عالیہ نے عباس کو بلایا، عباس سر نیچے کر کے کھڑے ہیں، عباس سر اٹھاؤ، عباس نے سر اٹھایا، عباس آنکھیں کھولے، عباس نے آنکھیں کھولی، بی بی حکم کرے آنکھیں سرخ کیوں ہے؟ 3
محرم عباس باخدا 120 دفعہ حسین کے لیے آیا. حسین مجھے لڑنے کی اجازت، حسین مجھے لڑنے کی اجازت دے دے. حسین نگاہیں اٹھاتا تھا، عباس واپس چلا جاتا تھا. آخری دفعہ حسین کے پاس عباس آیا، قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے آقا لڑنے کی نہیں مرنے کی اجازت عباس کو. حسین کا اتنا کہنا تھا. عباس کو حسین کہتا ہے جس نے تجھے پالا ہے نا جا اس سے اجازت لے. اب یہاں جملہ بولو باخدا اس غازی کے علم کی قسم، زینب نے صرف اکبر نہیں پالا، زینب نے عباس بھی پالا، زینب نے اکبر بھی پالا، زینب نے قاسم بھی پالا، زینب نے آنا محمد بھی پالے، زینب نے اصغر کو بھی پالا. یوں آسان کر دوں زینب نے پوری کی پوری کربلا کو تیار کر کے رکھ دیا تھا. اب جناب عباس آئے ہیں خیمہ زینب کے سامنے، اور خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت علی. اندر سے آواز جو آئی نا اس پہ ہائے ضرور کرنا. اور اندر سے علی کی بیٹی کہتی ہے وعلیکم السلام یا حجاب زینب. اے زینب کے حجاب تجھ پر سلام، اے زینب کے پردے تجھ پر سلام، اے زینب کی چادر کے پاسبا تجھ پر میرا سلام. اندر آ جا. اندر عباس آیا نا. عباس بیٹے ہیں عالیہ آپ کی اجازت ہو تو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. اتنا کہنا تھا نا. زینب نے کہا عباس کھڑے ہو جاؤ. عباس کھڑا ہو گیا. 20 دفعہ زینب نے عباس کو سر سے پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا واہ خدا میرے بابا صحیح کہتے تھے، واہ خدا میرے بابا بالکل صحیح کہتے تھے. بی بی بابا کیا فرماتے تھے؟ کہا بابا کہتے تھے 21 رمضان کو کلائیاں چوم چوم کے کہتے تھے ان کلائیوں میں رسیاں آئیں گی، ان کلائیوں میں رسیاں آئیں گی. اور میں حسرت سے فخر سے کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. آئے میں مر جاواں، آئے میں مر جاواں، آئے میں صدقے، آئے میں ماری، آئے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں کلائیاں کیسے آئیں گی. آئے عباس نے کہا آقا حسین اکیلا رہ گیا، مجھے مرنے کی اجازت دے دے. حسین کی دامانا تھا. کہتی ہے جا تجھے اجازت ہے. یا عباس باہر نکلے. یا زینب کہتی ہے آؤ عباس کا برسا دو. آئے زینب اجڑ گئی ہے، آئے زینب غریب ہو گئی، آئے زینب لاچار ہو گئی ہے. میں صدقے اتنا کہنا تھا. عباس باہر نکلے. اب جب آنکھوں کے آنسو میں عباس باہر نکلے نا 4 سالہ سکینہ ایک ہاتھ میں خالی و شکیزہ، ایک ہاتھ میں سوکھا ہوا جام پکڑا ہے، پیچھے 64 بچے کھڑے ہیں. عباس کو دیکھ کے کہتا ہے چچا ان کا آسرا میں ہوں، میرا سہارا تو ہے. چچا بہت پیاس لگی ہے، چچا بہت پیاس لگی ہے. چچا تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. چچا تو کو لاکھوں کو مار سکتا ہے نا. چچا کچھ نہ کر لے بس سکینہ کے جام میں پانی لے آ. اتنا کہنا تھا. اب آئے ہیں عباس. عباس آئے ہیں سکینہ کے اتنے قریب جو کہنا کہ سکینہ کے نالین پہ ہاتھ رکھا. یہاں سکینہ نے چچا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واہ چچا، اے چچا جا تجھے ساری زندگی دعائیں دیتی ہوں تیرا یہ پنجہ ہمیشہ علم پر قائم رہے. کہتی ہے آقا زادی میں تیرا غلام بس اپنے بابا سے اجازت لے. یہاں حسین زخموں سے چور بیٹھے. ہائے سینے پہ زخم ہے قاسم کا. آنکھوں کی بینائی ہے گئی ہے اکبر کی طرف. لاشیں اٹھا کے حسین تک چکے. یہاں دور سے آگے سکینہ، پیچھے عباس. سکینہ کو حسین نے دیکھا. تڑپ کے حسین کہتا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے حسین کی، کمر ٹوٹ گئی ہے حسین کی.
بات مانتی ہے نا، بابا چچا کو جانے دینا، بابا چچا کو پانی لانے دینا، بابا سکینہ کو پیاس لگی ہے نا،